کچھ گھنٹوں بعد وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہوسک انہیں لے جا رہا تھا۔ وائن گاڑی کی کھڑکی سے جھانک کر وہاں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ واہ! یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے! ایک خوشی کی لہر اس کے دل میں سمائی تھی۔ ہمنا بھی اس کے برابر بیٹھی باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ واو سر! یہ جگہ تو بہت پیاری ہے۔ وہ سب گاڑی سے جیسے ہی اترے، وائن بھاگتی ہوئی ایک پتھر کے پاس آ کر کھڑی ہوئی جو اس جگہ کے بیچوں بیچ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم لوگوں کو یہ جگہ پسند آئی، ہوسوک نے اس کی خوشی کو دیکھ کر کہا۔ پسند؟ وہ کہہ کر رکی اور پوری جگہ کا جائزہ لیا۔ ارے سر، دھمال ہے دھمال! ہمنا کو بھی جگہ بے حد پسند آئی تھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم کچھ نہیں کہو گے؟ اس نے جنگکوک سے پوچھا۔ اچھی جگہ ہے، نائس پلیس، اس نے پوری جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت شکریہ جناب، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، برتھ ڈے ہم رات کو سیلیبریٹ کریں گے، ابھی جس کو آرام کرنا ہے کرے، گھومنا ہے گھومے۔ ہاں، میں تو آرام کروں گا تھوڑا، اتنی صبح جو آ گئے ہیں، جنگکوک نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ ارے سر، ایسی جگہ اور ایسے موسم میں تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو آرام کرے، ہم تو گھومیں گے۔ کیوں وائن؟ ہمنا نے جیسے اسے تانا مارا ہو۔ ارے یار، اب نیند کیسے آئے گی؟ ویسے موسم بہت اچھا ہے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا ادھر ادھر دیکھ کر ٹہلنے لگا۔ اسے دیکھ کر ہمنا نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں، چلو چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے بھوک بہت لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا، کچھ کھا لیتے ہیں۔ وائن نے بھوک کے مارے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ، اس طرف آؤ سب، تم لوگوں کو کچھ کھلا پلا دوں، پھر چلے جانا جہاں جانا ہے۔ وہ سب کو آنے کا کہہ کر سامنے کے ایک گھر میں داخل ہوا۔ وہاں سامنے ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے بالکل پاس ہی ایک جھیل بھی تھی جو اس گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ہاں چلو چلو، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ ہمنا اور وائن ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر بھاگی۔ ویسے یار، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ جلدی سے اندر جاتا ہوں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حصے کا بھی یہ بھکڑ وائن کھا جائے۔ اوئے سر جی، رکو، میں بھی آ رہا ہوں۔ جنگکوک بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ آج کا پورا دن مجھے ان بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ گزارنا پڑے گا کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر ان کی شرارتیں دیکھ رہا تھا جہاں وہ تینوں ایک دوسرے کو چھیڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ لگتا ہے آج میرا سر گھوم جائے گا، آج میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہا ہا ہا، ہی۔ ہمنا اور وائن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی سر جوڑے دبی دبی آواز میں ہنس رہی تھی۔ کیونکہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا یونکی آدھی گردن صوفے سے باہر لٹکائے بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا، اور ایک جنگکوک تھا جس کا سارا فوکس ہی اپنے ناشتے پر تھا۔ وہ فی الحال آس پاس کے مناظر سے بے خبر تھا۔ چلو تم سب اب جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کر لو۔ یونکی، یونکی، وہ دو تین بار یونکی کو آواز دیتا ہے۔ ہوں
کیونکہ اسی طرح لیٹا آنکھیں بند کیے جواب میں صرف ہوں کہتا ہے۔ تمہیں سونا ہے تو کسی روم میں جا کر سو جاؤ، اس نے یونگی کو کہا، جس پر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ شاید وہ پھر گہری نیند میں سو چکا تھا۔ یار وائن دیکھ ذرا، یہ نظارہ کتنا خوبصورت ہے۔ ہم نہ ایک جگہ کھڑی سامنے کا منظر دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں یار واقعی۔ وائن اس کے پیچھے کھڑی اپنے الگ ہی کسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں نا یار، دیکھ کتنا۔ ہمنا نے مڑ کر دیکھا تو کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ہمنا نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ وائن وہاں لگے ہوئے پھولوں میں سے کچھ پھول توڑ کر جمع کر رہی تھی۔ یار میں یوں کی سر کے لیے پھول چن رہی ہوں، انہیں رات کو دوں گی، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ جب میں گھر پر کہہ رہی تھی کہ ان کے لیے فلاورز لے لو، تب تو تم نے لیے نہیں، اور اب یہاں چن رہی ہو۔ ہمنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ ارے انہیں دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پائی، اس لیے لے رہی ہوں۔ بہت خوبصورت ہے یار، وہ بہت خوش دلی سے انہیں چن رہی تھی۔ اوئے ہے، ادھر آؤ، ہے۔ وہ زمین پر بیٹھا کچھ آوازیں نکال رہا تھا۔ ارے یار اس بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کسے چمیاں دے رہا ہے یہ؟ چونکہ وہیں پاس بیٹھا کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں جنگکوک کی آوازیں خلل ڈال رہی تھیں۔ ارے دیکھو مجھے کیا ملا، دیکھو دیکھو، اس نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا۔